یہ کہیے گا کہ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کریں، ایڈیشنل جو ٹیکسز ہیں، ٹیرف ریفارمز جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں. آج کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں ایک آ گیا. کس حد تک امپیکٹ آئے گا یہ ٹیرف ریفارم سے؟ نہیں، اس وقت تک جو انہوں نے کسٹم ڈیوٹی کے حوالے سے جو کیے ہیں اقدامات یا اس بجٹ میں بھی انہوں نے ریلیف دیا ہے وہ بالکل ان آئیڈینٹیکل ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ انڈسٹری کو بینیفٹ ہوگا. تو یہ تو مطلب صرف ایک کہنے والی بات ہے کہ جی آپ نے کہہ دی. البتہ اگر آپ دیکھیں کہ اوور آل اگر بجٹ سینیریو میں تو یہ جو ٹوٹل گورنمنٹ کی پالیسی میں اور اس بجٹ میں نا بڑا کانٹراڈکشنز نظر آ رہی ہیں. ایک طرف جو ہے نا وہ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے گرین اور رینیویبل انرجی کی طرف جانا ہے، دوسری طرف وہ جو ہے نا وہ سیلز ٹیکس لگا رہے ہیں سولر پینلز کے اوپر یا سولر پلیٹس کے اوپر، اور آن دی ادر ہینڈ جو ہے وہ کاربن ٹیکس لگا رہے ہیں فیول کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کو بڑھا کے 100 روپے کر دیا گیا. تو یہ اب گورنمنٹ کی اپنی ہی باتوں میں جو ہے نا ایک تضاد ہے کہ کسی ایک چیز میں تو آپ جو ہے نا وہ پھر سبسڈائز کریں نا، پھر یا تو سولر پلیٹ وہ سستا رہنے دیں، اب اس کے اوپر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیے. یہاں کاربن والی اگر بجلی والی بات ہے تو اس کو بھی آپ نے کر دیا. سیم از دی کیس وتھ جو ہے وہ ٹیکسز پالیسی کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت 14,000 ارب روپے کا جو ٹارگٹ ٹیکس کا تخمینہ لگایا گیا ہے اس میں سے زیادہ تر جو کلیکشنز ہیں وہ ساری انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. تقریباً 7,000 ارب روپے کا تو سیلز ٹیکس کلیکٹ ہوگا، اس کے بعد پیٹرولیم لیوی اور یہ وہ ملا کے کچھ 4,000 ارب روپے کے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ ٹیکس ریفارم ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے، تو اگر آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے وہ تو فلیٹس ہر ایک کے اوپر لگ گئے نا، پیٹرولیم کے اوپر تو ہر ایک دے رہے ہیں. اسی طریقے سے جو سیلز ٹیکس ہے یا کسٹم ڈیوٹی ہے وہ تو ہر ایک دے رہے ہیں. تو یہ پھر وہ ٹیکس بیس بڑھنے والی بات تو نہ ہوئی نا. یا تو آپ انکم ٹیکس کے اوپر جو ہے نا زیادہ فوکس کریں، انکم ٹیکس سے زیادہ کلیکشن کریں، سیلز ٹیکس کے اوپر ریلیف دیں تاکہ آپ کی جو ریئل ریلیف جس بندے کو ملنا چاہیے اس تک پہنچے. تو یہ پالیسی میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ بڑا ڈفرنس نظر آتا ہے. حکومت کی جو بجٹ پالیسی ہے وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں اور ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کچھ اور ہے. تو یہ بڑا جو ہے نا وہ ہے. اچھا، اس کے بعد جو انٹرسٹ کی پیمنٹس ہیں وہ 8,200 ارب روپے کے قریب رکھی گئی ہیں. لاسٹ ٹائم جو اگر میں لاسٹ ٹائم کی بات کروں تو لاسٹ ٹائم جو پرائمری سرپلس تھا یعنی سود کی ادائیگی کے لیے جو سرپلس رکھنا تھا وہ تقریباً 2,510 ارب روپے تھا. اس مرتبہ 3,170 ہے، 2.4% آف دی GDP. تو ایک طرف آپ جو ہے نا سود والی اکانومی کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہے ہیں. 8,200 ارب روپے اگر حکومت سود ادا کرے گی نا تو اس میں سے آدھے پیسے جو وہ اسٹیٹ بینک کے پروفٹ کی صورت میں اور ٹیکسیشن کی صورت میں حکومت کے پاس واپس آ جاتے ہیں، جو کہ اس بجٹ میں انکلوڈڈ ہیں. جو FBR کی کلیکشن ہے اس میں وہ جو ٹیکس اماؤنٹ آئے گی نا اس سود کے اوپر وہ اس میں انکلوڈڈ ہے. اسٹیٹ بینک کا پروفٹ 2,400 ارب روپے کا اس میں انکلوڈڈ ہے. تو آپ نے بجائے اس کے کہ سود کے تھرو جو ہے وہ اکانومی کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ PSDP کے تھرو پروموٹ کریں نا. آپ جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیمز اناؤنس کریں، آپ جو ہے وہ پبلک ویلفیئر کے پروجیکٹس اناؤنس کریں. آمنہ چوئی صاحب، یہ بھی ایک بات ہے نا، دیکھیں ترجیحات کا فقدان ہے نا. ابھی آپ دیکھ لیں جو سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ٹیکس نہیں دیتے آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. جو اچھا کام کر رہے تھے، ابھی دیکھیں یہ ڈیجیٹل اکانومی، ای کامرس پہ یہ نوجوانوں نے اسٹارٹ اپ جو نئے تھے انہوں نے $400 ملین کما کے دیا. آپ نے ان سے 64 ارب روپیہ وصول کرنے کا فیصلہ کر دیا. اب دیکھیں یہ نیا بزنس تھا، اس کو انکریج کرنے کی ضرورت تھی، ان کو لے کے پھنسا دیا اس میں. تو دوسری طرف آپ دیکھ لیں پرائرٹی کیا ہے کہ پرائم منسٹر نے تعلیمی ایمرجنسی لگائی تھی 0.8%، اس کے اوپر جناب آپ نے دیکھا ان کو پیسہ رکھا گیا. ہیلتھ پہ 0.9% رکھا گیا. مطلب یہ جو اہم شعبے ہیں ان کو اگنور کر دیا گیا، اور جو اشرافیہ ہے ان کو پھر 58,000 ارب جو ہے نا اس کے لیے کیا کہتے ہیں چھوٹ دے دی گی ٹیکسوں کی. اچھا، ایک چھوٹا سا میں اور ڈفرینس اس میں دکھا دوں آپ کو. دیکھیں سبسڈیز ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے ہم نے جو ہے نا گروتھ اچیو کرنی ہے 4.2% کی، اور اس میں زراعت جو ہے 4.5% کی جو ہے وہ زراعت میں جو ہے نا گروتھ دکھائی گئی. اور دوسری طرف آپ لوگ سبسڈیز رکھ رہے ہیں کہ ویٹ کے لیے جو ہے نا وہ سبسڈی آپ رکھ رہے ہیں تقریباً 20 ارب روپے کی. میرے پاس ایگزیکٹ فگر ہے اس میں چینی کی امپورٹ کے اوپر آپ جو ہے نا وہ جو سبسڈی دے رہے ہیں اس کی. مطلب یہ ساری کی ساری ایسی سبسڈیز ہیں جو عام آدمی کو نہیں ملتی. یہ جو ارب روپے جو کمپنیز کما رہی ہیں نا، فرٹیلائزر کمپنیز، پاور کمپنیز جو ہے وہ جو اتنا کما رہی ہیں ان کو سبسڈیز دے رہے ہیں اور عام عوام کو جو ہے نا بالکل ریلیف دینے کی بات تھی. ٹھیک، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.